بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 11۔ کتاب کا نام سیرت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مصنف طالب ہاشمی۔ ان ماں بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے نام جنہوں نے مغرب کی حیاسوس تحریک نسوانیت سے کوئی تعلق نہ رکھنے اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نقش قدم پر چلنے کا عزم کر لیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، تم اس شخص کے متعلق پوچھتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا اور جس کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی تھی جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو بلایا اور ان پر ایک چادر ڈال کر دعا فرمائی، الہی یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے۔ ایک روایت میں وضاحت کی گئی ہے کہ یہ کالے رنگ کی ایک کملی تھی جس پر کچھ نقوش بنے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو بالترتیب اس کملی میں لے لیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تو آپ کے اہل بیت میں سے ہوں، یعنی مجھے بھی اس چادر میں داخل کر کے میرے حق میں دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم الگ رہو، تم تو خیر ہو ہی۔ اس سے ملتے جلتے مضمون کی بکثرت احادیث مسلم، ترمذی، احمد بن حنبل، ابن جریر طبری، حاکم، بیہقی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ محدثین نے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو سعید خدری، حضرت واصلہ بن اسقا اور بعض دوسرے صحابہ کرام سے روایت کی ہیں۔ اسی بنا پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ احزاب کی اس آیت یعنی آیت تطہیر کا اطلاق ازواج مطہرات کے علاوہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین پر بھی ہوتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ جس سیاق و سباق میں یہ آیت وارد ہوئی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں اہل البیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، لیکن متعدد احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین کو بھی اپنا اہل البیت قرار دیا۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری مرحوم نے اپنی کتاب سیرت کبریٰ میں اہل بیت کے بارے میں بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اہل بیت تین ہیں: اہل بیت نسب، اہل بیت سکنا اور اہل بیت ولادت۔ گو قرآن کریم میں امہات المؤمنین کے سوا کسی کے حق میں اہل بیت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، اور لغت عرب میں بھی یہ لفظ بیویوں ہی کے لیے مستعمل ہے۔ تاہم احادیث نبویہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرف با ایمان ہونے والے تمام ہاشمی اور آپ کی اولاد اطہار بھی طبعاً اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اہل بیت نسب میں ہاشم کی وہ تمام اولاد داخل ہے جس کو سعادت ایمانی حاصل ہوئی، مثلا حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت ام ہانی بنت ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب اور ان سب کی اولاد، حضرت نوفل بن حارث، حضرت ربیہ بن حارث، حضرت مغیرہ یعنی ابو سفیان بن حارث، عبد المطلب بن ربیہ بن حارث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنہ پھوپھیاں حضرت صفیہ، حضرت عروہ اور حضرت عاتکہ، عتبہ بن ابی لہب، معتب بن ابی لہب، درہ بنت ابی لہب، یہ سب اہل بیت نسب تھے۔ اہل بیت سکنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات داخل ہیں، اور اہل بیت ولادت میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد اطہار داخل ہیں، یعنی 3 صاحبزادے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، یہ سب صغر سنی میں فوت ہو گئے، اور 4 صاحبزادیاں
حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین شامل ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 مہینے تک یہ معمول رہا کہ صبح نماز فجر کے لیے نکلتے وقت سیدہ فاطمہ کے دروازے پر جا کر پکارتے، اے اہل بیت نماز پڑھو، اور پھر یہ آیت یعنی آیت تطہیر تلاوت فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ کیا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھی ہوں۔ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھ کو ناراض کرے گا۔ بخاری ہی کی ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں کچھ اور احادیث حسب ذیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ اہل جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، جنت کی عورتوں کی سردار مریم علیہ السلام، پھر فاطمہ بنت محمد، پھر خدیجہ اور پھر آسیہ یعنی فرعون کی بیوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری تقلید کے لیے تمام دنیا کی عورتوں میں مریم، خدیجہ، فاطمہ اور آسیہ یعنی زوجہ فرعون کافی ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خط کھینچے، پھر لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ سب نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ بنت محمد، خدیجہ بنت خویلد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم یعنی زوجہ فرعون، ان لوگوں کو جنت کی عورتوں پر سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہیں یعنی تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ فاطمہ خواتین امت یعنی خواتین مؤمنین کی سردار ہیں۔ فاطمہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، جس سے تو ناراض ہوگی اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا، اور جس سے تو راضی ہوگی اللہ بھی اس سے راضی ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و فضائل میں ایسی اور بھی کئی حدیثیں صحاح اور دوسری کتابوں میں ملتی ہیں۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جمہور اہل سنت و جماعت کے نزدیک خلفائے راشدین کے بعد ازواج مطہرات تمام صحابہ اور صحابیات سے افضل ہیں، اور ازواج مطہرات میں بھی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین امتیازی درجہ رکھتی ہیں۔ لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و مناقب میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں، ان کے پیش نظر ان عظیم المرتبت خواتین کے مرتبے کے تعین میں علماء میں اختلافی رائے پیدا ہو گیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے پر اردو دائرہ معارف اسلامیہ اور سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے مصنف ہیں سیدہ سلمان ندوی، اس میں جو بحث کی گئی ہے ہم اسے یہاں نقل کر دیتے ہیں۔ قارئین اس سے جو بھی نتیجہ اخذ کریں وہ ان کی صوابدید پر منحصر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا مسئلہ ہماری اپنی تصانیف میں بڑی اہمیت کا مالک رہا ہے، مگر بعض موقعوں پر قدر غلوِ عقیدت کا شائبہ بھی آ گیا ہے۔ بہرحال ان کے افضل النساء ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ اس تفصیلی رجحان میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی دوسری بہنوں کو موضوع بحث بنایا گیا ہے، اور 8 جہات سے انہی کو باقی بہنوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ عقیدت کے یہ جملے مظاہر طبعی ہیں، کیونکہ ان کی ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھی۔ بعض لوگ اس پر مصر ہیں کہ اہل بیت آل القصا اور آل العبا کی تعبیروں سے بالخصوص مباہلے کے لیے نکلنے والے افراد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین مراد ہیں۔ حضرت فاطمہ کے جنت کے عورتوں کی سیدہ یعنی سردار ہونے سے متعلق جو احادیث ہیں وہ بھی ان محترمہ خواتین کے مقابلے میں جن کے نام ان میں مرکوز ہیں حضرت فاطمہ کی قدر و منزلت کی تعین کے مسئلے کو پیش نظر میں لے آتی ہے۔ اس بارے میں جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ متنازع فی ہیں۔ ایسی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت فاطمہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جزو ہیں۔ بعض لوگ عورتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کا درجہ سب سے اونچا مانتے ہیں اور ان کے بعد حضرت فاطمہ کو اور ان کے بعد ان کی والدہ حضرت خدیجہ کو شمار کرتے ہیں۔ افضلیت کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کون زیادہ بلند مرتبہ رکھتی ہیں، اور یہ مسئلہ علم کلام میں ایک بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ اس بارے میں جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ عموماً اس نوعیت کے ہیں جن سے ان دونوں کو ایک مساوی درجہ دینے کا میلان پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف حضرت عائشہ کو حضرت فاطمہ سے اس لیے زیادہ بلند مرتبہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بہت زیادہ احادیث مروی ہیں، تو دوسری طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ سے اس نقطۂ نظر سے افضل ہیں کہ انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جزو کہا گیا ہے۔ ظاہریوں میں سے ابن حزم الاندلسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر سب اصحاب رسول بشمول حضرت فاطمہ سے افضل ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، مگر اللوسی اس کے برعکس حضرت فاطمہ کو حضرت عائشہ سے ہر جہت سے بہتر سمجھتا ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس مسئلے پر یوں خامہ فرسائی کی ہے۔ تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ اسلام میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے افضل ہیں۔ جمہور علماء نے سب سے پہلے حضرت فاطمہ اور پھر حضرت خدیجہ اور تیسرے درجے میں حضرت عائشہ کا نام رکھا ہے، لیکن یہ ترتیب کسی نص شرعی یا حدیث صحیح سے ثابت نہیں، بلکہ علماء نے اپنے اپنے قیاس و اجتہاد اور ذوق سے یہ ترتیب قائم کی ہے۔ ان تینوں خواتین کے الگ الگ فضائل اور مناقب احادیث میں مروی ہیں، اسی لیے بعض علماء نے اس باب میں توقف مناسب سمجھا ہے۔ علامہ ابن حزم نے تمام علماء کے برخلاف اعلانیہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے صرف اہل بیت میں نہ صرف عورتوں میں بلکہ صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اس دعوے پر ان کے بہت سے دلائل ہیں، جس کو شوق ہو وہ ملل نحل میں فضل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بحث کی طرف رجوع کرے۔ ہمارا اعتقاد اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن قیم کے ساتھ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فضیلت سے مقصود اگر درجہ اخروی ہے تو اس کا حال خدا ہی کو معلوم ہے، لیکن دنیاوی حیثیت سے حقیقت یہ ہے کہ ان کے فضائل مختلف الجہات ہیں۔ اگر نسبی شرافت کا اعتبار ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ اگر ایمان کی سابقیت اسلام کی ابتدائی مشکلات کے مقابلے اور اس زمانے میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت و تسکین خاطر کی حیثیت سے دیکھیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی سب پر مقدم ہے، لیکن اگر علمی کمالات، دینی خدمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات کے نشر و اشاعت کی فضیلت کا پہلو سامنے ہو تو ان میں صدیق کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی حریف نہیں ہو سکتا۔ زوج بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو چند ماہ بعد آپ نے مہاجرین اور انصار کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ان کے درمیان رشتہ مواقعہ کا سلسلہ قائم فرمایا۔ اس سے پہلے مہاجرین مسلمانان مدینہ کے مہمان تھے، لیکن اب وہ ان سے رشتہ اخوت یعنی ایگانگیت میں منسلک ہو گئی اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ایسی بے پناہ محبت اور خیر خواہی پیدا ہو گئی کہ حقیقی بھائیوں میں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک نوجوان جانثار کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور ان کا رشتہ مواقعہ کسی سے قائم نہ فرمایا۔ یہ مہاجر نوجوان جن کی پیشانی نور سعادت سے درخشاں تھی کچھ آزردہ سے ہو گئی اور آگے بڑھ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں عرض پیرا ہوئی، یا رسول اللہ، آپ نے تمام اصحاب کے درمیان مواقعہ قائم فرمایا لیکن میری مواقعہ کسی سے نہیں کرائی۔ سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑ لیا اور بڑی محبت سے ان کا نام لے کر فرمایا، تم میرے بھائی ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر وہ نوجوان فرط مسرت سے بے خود ہو گئی اور بے اختیار ان کی زبان پر تحلیل و تمحید جاری ہو گئی۔ اس واقعے کے 8 سال بعد چشم فلک نے
اسی سرزمین مدینہ پر ایک اور منظر دیکھا۔ 9 ہجری میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہونے لگے تو آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ مدینہ منورہ میں اپنا ایک ایسا قابل اعتماد اور قوی جانشین چھوڑ جائیں جو مجاہدین کے اہل و عیال کی حفاظت بھی کر سکے اور منافقین کی شرارتوں کی روک تھام بھی بھر سکے۔ اس مقصد کے لیے آپ کی نظر انتخاب اسی نوجوان سعادت مند پر پڑی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواقعہ کے موقع پر دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی بنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس ذمہ داری سے آگاہ فرمایا تو وہ دل و جان سے ارشاد نبوی کی تعمیل پر آمدہ ہو گئے، لیکن منافقین کی زبانوں کو کون لگام دے سکتا تھا؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جانثار کو پرصعوبت سفر اور جہاد فی سبیل اللہ سے گریز کا طعنہ دیا تو وہ مسلح ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ابتدا سے لے کر آج تک کسی موقع پر بھی راہ حق میں جان لڑانے سے گریز نہیں کیا، لیکن اس دفعہ مجھے جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہونے سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق جہاد سے بیتاب اپنی اس مخلص شیدائی پر محبت اور شفقت بھری نظر ڈالی اور فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہیں میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا؟ یہ خوش بخت جوان جن کو سید المرسلین فخر موجودات صاحب قاب قوسین ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور دین میں اپنا بھائی قرار دیا اور جن کی اپنے ساتھ نسبت کو اس نسبت سے تشبیہ دی جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام سے تھی، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ ابن ابی طالب تھے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ آسمان فضائل کا مہر عالم تاب ہیں۔ ان کے اوصاف و محاسن اور فضائل و مناقب میں سے ایک ایک تاج افتخار کا گوہر شاہوار کہے جانے کا مستحق ہے۔ اگرچہ برادر خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت قدر پر مسلمانوں کے سبھی مکاتب فکر کا اتفاق ہے، لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ملت اسلامیہ کی اس عظیم ہستی پر کسی بھی زبان میں آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جس میں افراط و تفریط اور غلو و عصبیت سے دامن بچا کر ان کی جامع فضل و کمال شخصیت کو متوازن اور صحیح طریقے سے پیش کیا گیا ہو۔ بعض نے اگر عقیدت اور محبت کے جوش میں حضرت والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مافوق الفطرت ہستی بنا دیا ہے تو دوسروں نے اس کے رد عمل میں ان کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ ایک فریق کا رویہ درست ہے اور نہ ہی دوسرے کا۔ معلوم نہیں اسلام کے اس بطل جلیل کی ایک جامع اور متوازن سیرت نگاری کی سعادت کب اور کس شخص کو نصیب ہو۔ ایک مختصر مضمون میں تو یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی درخشندہ سیرت و کردار کی چند جھلکیاں پیش کر دی جائیں۔ ان کا اسم گرامی حضرت علی ہے، مشہور القاب حیدر، مرتضیٰ اور اسد اللہ ہیں۔ کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی، اور کنیت ابو تراب کو وہ بہت عزیز جانتے تھے کیونکہ یہ عطیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ حسب و نسب کے لیے اتنا ہی لکھنا کافی ہے کہ وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت ابو طالب ابن عبد المطلب کے فرزند تھے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا جو حضرت ابو طالب کی بنت عم تھیں۔ اس طرح حضرت علی باپ اور ماں دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے۔ حضرت ابو طالب نے قریش کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سرپرستی، مدافعت اور حمایت کی وہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ اسی طرح حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے بھی نہایت خلوص اور دل سوزی کے ساتھ حضور کی سرپرستی اور حمایت کی۔ جب انہوں نے وفات پائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی قمیص مبارک کا کفن پہنایا اور ان کی میت کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا، اے میری ماں، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ میری ماں کے بعد ماں تھیں۔ آپ خود بھوکی رہتی تھیں مگر مجھے کھلاتی تھیں۔ آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ مجھے پہناتی تھیں۔ تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ دونوں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی اور محسن تھے۔ حضرت علی صرف ابن عم مصطفیٰ ہی نہیں تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواقعاتی بھائی بھی تھے، اور آپ کی لخت جگر سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوہر یعنی زوج بطول بھی۔
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 13 رجب 30 عام الفیل کو یعنی بعثت نبوی سے 10 سال اور ہجرت نبوی سے 23 سال قبل جمعۃ المبارک کے دن مکہ معظمہ میں ہوئی۔ حضرت ابو طالب کی کثیر العیالی اور تنگ دستی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوجھ ہلکا کرنے کی یہ تجویز سوچی کہ جب حضرت علی ذرا سیانے ہوئے تو ان کو اپنی کفالت میں لے لیا کہ گویا وہ 4-5 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہوئے اور آغوش نبوت میں پرورش اور تربیت پائی۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن 4 نفوس قدسی کو سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا ان میں سے ایک حضرت علی تھے۔ اس سلسلے کی مختلف احادیث کو جمہور علماء نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے سعادت اندوز ایمان ہوئے۔ طبری اور ابن ہشام کا بیان ہے کہ قبول اسلام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا، بیٹا یہ کیا دین ہے جس پر تو چل رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ابا جان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، ان کی تصدیق کی ہے اور ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ ابو طالب نے کہا، محمد تمہیں بھلائی کے سوا کبھی کسی چیز کی طرف نہیں بلائیں گے، تم ان کے ساتھ لگے رہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفارعین خلافت الخلفاء میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الہی میں نہیں جانتا کہ تیرے نبی کے سوا اس امت میں مجھ سے پہلے کسی نے تیری عبادت کی ہو۔ اس فقرے کو 3 مرتبہ کہا اور پھر 7 بار یہ کہا، میں نے سب لوگوں سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ تفسیر ابن کثیر، مسند احمد، مسند بزار، تاریخ ابن الفدا اور بعض دوسری کتابوں میں روایت ہے کہ 4 نبوت کے آغاز میں جب آیت وَأَنذَرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو خدا کا خوف دلائیے نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن بعد بنو ہاشم کو کھانے پر بلوایا۔ 39 یا 40 آدمی مدعو ہوئے۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک تقریر کی جس میں فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسی بات کی طرف دعوت دیتا ہوں جو دنیاوی اور اخروی فلاح کی کفیل ہے، اور میں نہیں جانتا کہ عرب بھر میں کوئی شخص اپنی قوم کے لیے ایسا بیش بہا تحفہ لایا ہو۔ آپ میں سے کون میری دعوت کو قبول کرتا ہے اور میرا بھائی اور ساتھی بنتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سن کر سب لوگ خاموش رہے، لیکن حضرت علی نے اٹھ کر عرض کیا، اگرچہ میری عمر کم ہے تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ان کی بات سن کر دوسرے لوگ ہنسنے لگے۔ اس وقت حضرت علی کی عمر 13 برس کی تھی۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ کسی قدر مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون میرے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری اور میرے پیچھے میرے اہل میں میری نیابت کے لیے تیار ہوتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ حضرت علی کہتے ہیں، میں اپنے چچا عباس کی بزرگی کی وجہ سے کچھ نہ بولا۔ جب دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارشاد دہرایا اور میں نے پھر بھی حضرت عباس کو خاموش دیکھا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اگرچہ ان دنوں میرا حال برا تھا، آنکھیں آئی ہوئی تھیں، پیٹ بڑھا ہوا تھا اور ٹانگیں پتلی تھیں۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خاندان کو توحید کی دعوت دی تو اس کے جواب میں اور تو چپ رہے تھے، البتہ حضرت علی نے اٹھ کر عرض کیا، گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ بھی ہے، تاہم میں آپ کا ساتھی اور مددگار بنوں گا۔ حضور نے انہیں بٹھا دیا اور دوسری مرتبہ لوگوں سے خطاب فرمایا۔ اب کی بار بھی حضرت علی نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسی ہی صورت پیش آئی۔ واقعے کی صورت جو کچھ بھی ہو، حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیمان وفا باندھا اسے اپنے عمل سے سچ کر دکھایا اور تنگی آسانی دکھ سکھ ہر حال میں فداکاری کا ایمان افروز نمونہ پیش کیا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا یہ حال تھا کہ ہر وقت بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
تبلیغ حق کے لیے عام مجمع میں تشریف لے جاتی تو حضرت علی کو کبھی گھر چھوڑ جاتی اور کبھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ ساتھ بعد بعثت میں مشرکین نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تو حضرت علی بھی حضور کی حمایت میں اپنے والدین اور دوسرے اقربا کے ساتھ 3 برس تک ہولناک مصائب و آلام جھیلتے رہے۔ 10 بعد بعثت میں یہ محاصرہ ختم ہوا تو چند ماہ بعد شفیق باپ کا سایہ شفقت سر سے اڑ گیا، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ سرپرستی نے انہیں باپ کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ حضرت ابو طالب اور پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے حالات سخت سے سخت تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ 13 بعد بعثت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت المدینہ کا اذن ہونا پڑا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔